حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زبان پر آتا ہے تو بے اختیار بے ساختہ ایک سرتاپا عاشق رسول ہستی کا تصور قائم ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے اور غلامی سے آزاد پانے کے بعد عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے حسین ایام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارے، لیکن وصال ظاہری کے بعد جب نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو ہجر رسول نبی پاک کی یاد ایسی تڑپاتی تھی کہ اس درد اور اس تکلیف کی تاب نہ لا کر آپ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام کے علاقے داریا میں آپ تشریف لے گئے، وہاں سکونت اختیار فرمائی۔ کچھ عرصہ گزرا، خواب میں مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آقا نے بہت خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، یعنی اے بلال یہ کیا جفا ہے، کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضری دو؟ اللہ اکبر، آقا کی یاد ہی تو تڑپا رہی تھی جو حضرت بلال حبشی وہاں نہ ٹھہر سکے، اب نبی پاک خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ اے بلال کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضری دو؟ عاشق بے مثال جب بیدار ہوئے تو بس نبی پاک کی وہ پیاری باتیں، وہ الفاظ کانوں میں رس گھول رہے تھے، فوراً مدینہ پاک کی طرف سفر شروع کر دیا، رخت سفر ماندہ اور دیوانہ سوئے مدینہ چلا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی مدینہ منورہ کی فضاؤں میں داخل ہوئے، وہ نورانی فضائیں حضرت بلال حبشی داخل ہوتے ہیں تو دل کی دنیا جو ہے وہ زیر و زبر ہونے لگی، پھر نبی پاک کی یادیں ستانے لگی۔ جیسے ہی پیارے آقا کے روضہ انور پر پہنچے تو اب ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بند گیا، چہرہ جو ہے مزار مبارک کی دیوار سے مس کرنے لگے، اس خاک پر مس کرنے لگے۔ اب حضرت بلال جب جیسے ہی مدینے پہنچے، لوگوں کو اطلاع مل گئی، خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول مدینے آ گئے ہیں۔ گلشن رسالت کے دونوں مہکتے پھول سیدنا حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا بلال نے بے ساختہ دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لپٹا لیا، پیار کرنے لگے۔ شہزادوں نے کیا فرمائش کی، اے بلال مدینے آئے ہیں، ہمیں ایک بار پھر ہمارے نانا جان کے زمانے میں جو آپ ہمیں اذان سناتے تھے، اے بلال ایک بار پھر وہ اذان سنا دیجئے۔ اللہ اکبر، اب حضرت بلال کیسے انکار کرتے، انکار کی گنجائش نہ تھی، شہزادوں کا حکم تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی چھت پر اس حصے میں تشریف لے گئے جہاں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں اذان دیا کرتے۔ جب حضرت بلال حبشی نے اپنی اذان کو شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ غنی، جیسے ہی مدینہ منورہ کی گلیوں میں اذان بلالی کی گونج ہوئی، گلیوں میں جب یہ آواز گئی تو لوگوں میں خلبلی مچ گئی، بے تاب ہو گئے لوگ، سب کو دربار رسالت اور دور رسالت یاد آ گیا۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگے اور بچے اپنے ماں باپ سے پوچھنے لگے کہ ابی جان حضرت بلال حبشی آ گئے ہیں، ہمارے آقا کب تشریف لائیں گے؟ اذان جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، مدینہ منورہ کی فضائیں تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ حضرت بلال حبشی اب پکارتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا یہ آوازیں جیسے جیسے مدینے کی گلیوں میں گونج رہی تھیں، با پردہ خواتین اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں، ہر کوئی مسجد نبوی شریف کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ ایک کیف کا سما تھا، ایک آہو فغاں تھا، نبی پاک کی یاد دلوں کو تڑپا رہی تھی۔ اور جب سیدنا بلال حبشی اس اذان کے جملے پر پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
علماء نے لکھا کہ حضرت بلال حبشی کا ایک انداز تھا کہ جب یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا کرتے. بے تابانہ بے قرار ہو کر حضرت بلال حبشی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف فرما ہوتے تھے اس طرف اشارہ کیا. مگر ہائے افسوس وہ مقام تو خالی تھا، نبی پاک وہاں جلوہ گر نہ تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی. علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس سے زیادہ کبھی مدینے میں گریہ وزاری نہ ہوئی جیسی اس دن اس اذان کے موقع پہ ہوئی. ہر آنکھ اشک بار تھی. لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مزار پر انوار سے باہر تشریف لے آئے ہیں. بہرحال حضرت بلال حبشی اذان کو پورا نہ کر سکے، بے قرار ہو کر زمین پر تشریف لے آئے اور بے ہوش ہو گئے، اور پھر روتے ہوئے ایک بار پھر جب ہوش آیا تو ملک شام واپس چلے گئے. یہ عشق بھرا واقعہ ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت بلال ہوں یا دیگر صحابہ ہوں یا اہل مدینہ ہوں، نبی پاک سے سب کیسی محبت کرتے تھے. اور آج میں اور آپ مدینے جانے کے لیے ترس رہے ہیں کیونکہ اپنے وطن میں چین نہیں آتا. حضرت بلال حبشی کا کیسا سوز تھا، کیسی بے قراری تھی کہ انہیں مدینے میں چین نہیں آتا تھا. ہر گلی میں ہر جگہ نبی پاک کی یاد ستاتی تھی کیونکہ انہوں نے شب و روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارے تھے. اللہ پاک حضرت بلال حبشی کے عشق اور آپ کی دیوانگی کا ذرہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. یہی تمنا امیر اہل سنت اپنے اشعار میں کرتے ہیں نا: جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. رہ رہ کے لب پہ آتے ہیں میرے سوال دو، سوزے اویس دو مجھے سوزے بلال دو. جاہو